امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا, غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا, اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی, ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا, اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ پاکستان ہوگا. اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا, معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے, گردنیں کٹیں گی, بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے. وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا, ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا, وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے. تو اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ. چونکہ سارے ہندو تھے کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک ملنگ بیٹھا تھا دور, اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے, کو اسپیشل بنایا ہوتا ہے انہوں نے. تو بیٹھا تھا ملنگ. میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا, جو بے ہوش ہو مسلمان, رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے. تیری بند کی باندھی رہ گئی ہے, کیسے ہو گیا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا. جب اس کے کانوں میں سپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے, تو ڈنڈا اٹھایا, پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا. اور ہندوؤں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے, اس نے کیا کرنا ہے. آیا پنڈت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی. اتنی زور سے 3 ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے اس کی پھر آواز ہی نکلی, مر گیا وہ. مجھے پکڑا جیل میں پھینک دیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں امرتسر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا بے لیا, نہ تو نماز پڑھے, نہ تو روزہ رکھے, نہ تو مسجد آئے, نہ تو کوئی اور کام کرے, اور اتنا بڑا تو نے کام کیا, گستاخ مار دیا. تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ ملنگ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا پیر جی میں نے لمیاں گلاں تے نہیں آندیاں, میں انپڑھا چوکھا تے نے مینوں پتا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار, بڑا گناہگار ہاں, پر قسم اللہ دی عزت دی میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں, گناہگار ہاں پر رسول اللہ دا غدار کوئی بات نہیں. اگر کوتاہیاں کرتا ہوں تو اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اونچی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بے ادبی کر کے چلا جائے. یہ تینوں پتہ ہی نہیں لگا, تو کہتا خبر ہی نہیں ہوئی, کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا. وضاحتیں دیتا پھرتا ہے. اور کچھ مولوی ملا جو دھبا ہے دین کے نام پہ وہ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں مناظرے کر لو, شرم کرو. دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بے ایمانوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو, تمہیں حیا نہیں آتی. اور نبی پاک کی بات آئے تو پھر بھی تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی, پھر بھی دلیلیں دیتے پھرتے ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو, دین میں تسلط پیدا کرو, مضبوطی. کل لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ صحابی کا اہل بیت کا بے ادب ہے تو اس کے جنازے پہ جائیں کہ نہ جائیں. اب نہیں لوگ پوچھتے, اب ہمارے دلوں میں فتوے زیادہ آ گئے ہیں, مرضی کرتے پھرتے. ہمارا بچہ کسی بد مذہب کی مسجد میں جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ویسے ہی جاتا ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا, اس دن پتا چلے گا, جس دن تم مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا, تیری قبر پہ بھی نہیں جائے گا, تجھے پتا چلے گا اس دن کہ ویسے ہی جاتا ہے کہ ایسے جاتا ہے. کوئی پابندی نہیں, کوئی تسلط بھی نہیں, عقیدے میں ایمان میں کوئی پختگی نہیں, ہمیں خیال ہی نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں اولادیں, سوچتے ہی نہیں. ہم خیال ہونا چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ میں تسلط تھا, تسلط. سگی اماں بھی اگر بے ایمان ہوتی تھی تو صحابہ قریب نہیں آنے دیتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ان کی ماں مشرکہ تھی. جناب صدیق اکبر کی ایک زوجہ حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ملنے آئی, ماں بیٹی سے ملنے آئی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پیغام بھیجا, کہا بیٹے میں تجھے ملنا چاہتی ہوں. تو کہا اماں ذرا ٹھہر جا, پہلے میں اپنے نبی سے پوچھ لوں. پہلے اپنے ماں بعد میں ہے, نبی پہلے ہے. پہلے حضرت اسماء حضور کی بارگاہ میں گئی, یا رسول اللہ میری اماں ملنا چاہتی ہے, اور مشرکہ ہے, حکم کیا ہے؟ فرمایا تو ماں کی حیثیت سے مل سکتی ہے.
انہوں نے تو سگے ماں باپ سے ناطے توڑ لیے، سگے رشتہ داروں سے، اور تو ان سے دوستیاں ختم نہیں کر سکتا، تیرا تعلق بھی نہیں، سارے اسی کو پکارتے ہیں، سارے ایک ہی ہیں۔ یہ تماشے کسی اور کو دکھانا، یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، بڑا پختہ، بڑے پختہ نظریات کے لوگ اللہ نے اس دھرتی کو عطا فرمائے، اس زمین نے بڑے کامل مومن پیدا کیے۔ بھائی یاد رکھو، رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں میں اپنے دین کے لیے تسلط تھا، پختگی تھی، کفر سے بیزار رہتے تھے۔ اگر سب کو ایک میں ایک ہی کرنا تھا تو پھر اتنی لمبی چوڑی جدوجہد، امیر حمزہ کا کلیجہ نکل گیا، کان کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور آج تم ان شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی کٹ گئے۔ مذاق ہے یہ؟ کوئی مذاق ہے؟ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ دین مفت میں ملا ہے، اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی قدر۔ دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر اس دین کی؟ کوئی خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے۔ کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے۔ کبھی ٹائم ملے نا، ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا، حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے۔ وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک، 100 سال، کئی 100 سال۔ اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ، ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے۔ اس کو آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے، کہا تم کٹ گئے۔ اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے، تسلب، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہیں۔ ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی، بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے۔ ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا، اور ام حبیبہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھی، اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا، لپیٹا، اندر لے گئی۔ بعد میں باہر آئیں تو میں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا ہوں، بستر پہ میری نظر پڑی ہے، لگتا ہے کئی سال پرانا ہے، پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی، اس لیے رکھا ہی ہے۔ تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، پر دین کے ساتھ تسلب ام المومنین کا، پختگی اور کفر سے بیزاری، کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا،
تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں. میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا, میں تو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں. وہ پاک بستر ہے. انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتا ہے. باپ ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے میرے دل میں, اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے ہے. رسول اللہ کی نہیں, رسول اللہ کے بستر کی قدر ہے کہ باپ بیٹھ نہ جائے. اتنی نفرت مشرک سے, اتنا اظہار, وہ باپ بھی ہو تو اتنی نفرت. لوگوں نے پیچے ڈالے ہوئے ہیں پیار کے, محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں, اور سارے یہ کہیں گے سب صحیح ہے. اور ہمارے دلوں میں نرمی, ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان, پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان, دین زیادہ ضروری کہ دولت. عجیب تماشا ہے. بیچتے پھرتے ہیں, فار سیل کر دیا مذہب کو, تسلب ہی نہیں, وہ خیال ہی نہیں, توجہ ہی نہیں ہماری. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ یوں چٹان تھے دین کے معاملے میں. اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے. یاد رکھنا, اگر دین نہیں رہے گا. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال تھا. احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے, تلوار پکڑی, صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے, مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. اگر حضور علیہ السلام وصال کر گئے تو اٹھو, ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے, اٹھو. حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے, اس طرح لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں نہ زخموں کی پرواہ, تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں, تلواریں چلتی رہی پرواہ کوئی نہیں, ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں. حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے, اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے, تلواروں کے, نیزوں کے 80 زخم. حضور کے لیے ان لوگوں نے جانیں دے دی, پرواہ نہیں کی. یہاں اس مسئلے کو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم ختم بھی پڑھے نا کسی کا تو اس میں بھی ختم نبوت والی آیت پڑھتے ہیں, اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مرنے والا گیا ہے نا دنیا سے, وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوا گیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہیں. میرے حبیب پاک علیہ السلام کی 150 کے قریب حدیثیں ہیں کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. 150 کے قریب حدیثوں میں حضور نے ارشاد فرمایا, جگہ جگہ محبوب پاک نے وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا, وضاحت. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, اور جس بندے نے اس سے یہ کہا کہ چل کوئی دلیل دکھا, وہ بھی کافر ہو گیا, وہ بھی کافر. کیوں تو نے یہ سوال کیا؟ یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں, اس پیغام کو یاد رکھنا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے. صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی. آخری لفظ انہوں نے ادا کیے, کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ, ادھر آؤ, میری وصیت سن لو. ہم قریب گئے, ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے. تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی, کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا, جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت
मुसलमानों को पैगाम दे के जा रहा हूं कि अगर हुजूर की इज्जत पर, नामूस पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जरा सा भी हरफ आया और मुसलमान जिंदा हुए, और फिर अगर वो समझें कि हमें अल्लाह की बारगाह से माफी मिल जाएगी, तो याद रखना रब हर बात माफ करेगा, इस बात में तुम्हें अल्लाह माफी, इसमें तुम्हें, ये पैगाम दिया साद बिन रबी ने और उम्मत को समझाया कि हर बात में कंप्रोमाइज कर लेना, रसूलुल्लाह की जात के बारे में कंप्रोमाइज ना करना। जब से मरज़इयों को इन सुपर काफरों को अकलियत करार दिया गया है, उसके बाद किसी मरज़ई की इबादतगाह जलाई है मुसलमानों ने? बोले कभी किसी मरज़ई के साथ मुसलमानों ने कुछ जुल्म किया है? बाद में ठीक है, अपनी इबादत कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, बाकी अकलियतें भी रह रहे हैं। कभी दोबारा उलमा ने ये तहरीक चलाई है कि इन्हें पाकिस्तान से निकालो, ये क्यों बसते हैं यहां? अकलियत है तो रहने दो जी। जो बेईमान है, काफिर है, उसे घसीट के दीन में क्यों लाते हो? जब वो आना नहीं चाह रहा, उन्होंने उस काने बेईमान को नबी माना हुआ है, वो उसको पैगंबर मानते हैं, कभी जिल्ली नबी मानते हैं, कभी बरूजी नबी मानते हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्क बनाया हुआ है, हर जगह ढंढोरा पीटते फिरते हैं। वो कहते हैं खातम नबीजीन का माना यह है कि नबी पाक तो मोहर लगाने आए हैं, बड़े नबी आ सकते हैं। उनका अकीदा यह है कि मिर्जा मुस्तकिल नबी नहीं था, वो हुजूर का साया बन के आया था। वो माज़अल्लाह, जिस नबी का अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी हयात में साया नहीं बनाया, ये काना साया बनेगा नबी पाक का? उस बेईमान को वो अपना पेशवा मानते हैं। चलो छोड़ो, जो काफिर को अपना पेशवा माने वो बंदा सही होता है? चलो नबी ना भी माने, पेशवा माने, वो सही होता है? इतने पक्के बेईमानों और काफिरों को तुम लोगों ने गुंजाइश देने के लिए सिर्फ मगरबी ये जो बनाना चाहते हैं ना, ये अपने ऊपर से लेबल उतारना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो सबको लेके, वो तो कई दफा कह चुके हैं जी सारे उसी को पुकारते हैं ना, सारे उसी को नहीं पुकारते, उसको अगर सही पुकारते हैं तो मुसलमान पुकारते हैं, बाकी उसको सही पुकारते कि झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफर करते हैं। और अल्लाह की बारगाह में कुफर और शिर्क की कोई माफी, ये दुनिया को बताना चाहते हैं नहीं जी नहीं, हम बड़े नरम हैं, हम बड़े ऐसे हैं। हम कोई नरम नहीं, कोई नरम नहीं, हम नरम हैं रुहमाओ बैनाहुम। लेकिन अगर अकीदों को छेड़ोगे, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत को छेड़ोगे, तो इकबाल कहते हैं हम बड़े नरम हैं, इतने नरम है जैसे रेशम होता है, हो हल्का है, यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रिज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। फिर हम नरम नहीं, फिर हमारे अंदर बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा नरम थे, पर खत्म नबूवत का मामला आया तो सबसे ज्यादा सख्त हजरत अबू बकर सिद्दीक साबित हुए, सबसे ज्यादा। हम बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त। चेक ना किया करो मुसलमानों के ईमान को, टटोला ना करो। मेरी आपसे भी अपील है कि ऐसे ही को बंदा अगर आपके घर आ जाए ना और आके कहे मैं फलां साहब हूं, तो रोब में ना आया करो, उससे पहले पूछा करो यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बस कर दें, अब बस कर दें। उन लोगों के हाथ मजबूत कर दें जो हाथ बढ़ाते हैं तो नबी पाक की खत्म नबूवत पे ही डाल लेते। उनके हाथ मजबूत करने बंद करो, बंद करो उन जालिमों के हाथ मजबूत करने। हुजूर आखिरी नबी हैं, बोलिए नबी पाक, सारे बोलिए हुजूर। हुजूर के बाद जो किसी और को नबी माने वो कल भी काफिर था, आज भी, कयामत तक वो। जो उसके कुफर में शक करे वो भी, जो मिर्ज़ई कादियानी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। मर जाए तो मुसलमानों के उस कब्रिस्तान में उसका दफन होना जायज है, मुसलमान का उसके लिए ताज़ियत करना जायज है, मुसलमान का उसके दिल उसके हक में नरमी पैदा करना जायज है। नहीं, मुसलमान का उस शख्स के बारे में किसी किस्म की गुंजाइश देना जायज है। कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है, कयामत तक काफिर रहेंगे। मुसलमान वो रहेगा जो कहेगा कि नबी की हर शान को हम मानते हैं, हुजूर खातमन नबीयीन है, जुबान से इकरार करते हैं और दिल से उस पर ईमान लाते हैं, वो बंदा मुसलमान रहेगा। हम हुकूमतों को समझाते हैं अपनी कब्रें खराब ना करो, अपनी आखिरत तबाह ना करो, ना बात थोड़ा सा वक्त है, तुम्हारे बाप दादा मर गए, उनका नाम भी कोई नहीं लेता, तुम भी दुनिया से जाओगे, खुदा रा हम तुम्हें समझाते हैं
ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں اپنی آخرت بچاؤ. یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ. ادھر جا کے دیکھ لو شدرے میں وقت کا بادشاہ لیٹا ہے لیکن کوئی نہیں جاتا. بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی. آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے. بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں. چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے. ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے. میراں نہ امیراں دے دیوے بلدے نہیں صدا فقیراں دے. نہ وہ والی حکومت کرو جس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے. اور جا جا کے دیکھ لے داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں. سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں، ان کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے. یہ والی زندگی جی، واپس آ جا، نہ اپنی آخرت خراب کر. بچ جا، وقت کی حکمران لوٹ آ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو، اعلان کرو، بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو. اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے. اور اگر غداری کرو گے، غداری، تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی، اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی. یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کل من علیہ فان، فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو. دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.